اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان بالایمان فقد ضل سواء السبیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ناصر صاحب ان کا معنی بیان فرما دیں جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی۔ جی معنی یہ ہے اس کا کہ ام تریدون، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے من قبل پہلے، جیسے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، یا موسیٰ علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ قوم نے ان سے جو سوال کیے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی ویسے ہی سوال کرو۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ استفہام اس لیے ہے کہ پہلے اللہ بیان کر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا حال رکھتی تھی۔ وہ سوال کرتے تھے تو وہ سوالات یا تو جاہلانہ ہوتے تھے، کبھی نامناسب ہوتے تھے، کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہوتے تھے، اور کبھی بذات خود انسانیت کے شان کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان سوالوں کی طرف سے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے بدل دیا اپنے ایمان کو، جس نے بدل دیا کفر کو ایمان کے ساتھ، جس نے بدل دیا اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ، فقد ضل، تحقیق گمراہ ہوا وہ، سواء السبیل، بہترین یا برابر یا پختہ یا سیدھے رستے سے، وہ گمراہ ہو گیا، ہٹ گیا اپنے سیدھے رستے سے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں؟ اس کے پیغامات تو یہ نبی پاک صاحب الاولیاء کے اسلام کے آداب میں سے ہے کہ اللہ صحابہ کرام کو سمجھا رہا ہے کہ وہ سوالات جو ان کی شایان شان نہیں ہیں، وہ سوالات ان سے نہ پوچھو، وہی سوالات ان سے پوچھو کہ جو ان کی شایان شان ہے اور جو مناسب ترین یعنی ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کی مبارک ذاتوں سے، کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، غلطی ان سے بھی ممکن ہے۔ اور صوفیاء کا اس معاملے میں عقیدہ یہ ہے کہ غلطیاں وہ نہیں کرتے تھے۔ جہاں رب ذوالجلال چاہتا تھا کہ کیونکہ قرآن ایک سچی کتاب ہے تو وہ کچھ سچ ہی بیان کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال ان سے غلطیاں کرواتا تھا۔ جب وہ غلطی کرتے تھے تو پھر رب ذوالجلال اس کی وضاحت کے لیے آیت نازل کرتا تھا تاکہ ہر چیز اپنی سچائی پہ قائم رہے۔ اور یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس نظریے پہ بہت سارے اعتراضات ہیں اور اس کے اتنے ہی دگنے تگنے جوابات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے غلطیاں کرواتا تھا۔ اس میں یعنی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو جبر ہے۔ بھائی جبر نہیں ہے، حکمت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے کہ نبی کے شایان شان جو سوالات ہیں وہ ان سے کرو، جو سنجیدہ ہوں، پر حکمت ہوں، ان کا کوئی مقصد ہو اور ان کے اندر بغض و عناد نہ ہو۔ اب جب رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ڈائریکٹلی کہہ دے، وہ بھی اس نے قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ ارشاد فرمایا، لیکن کبھی کبھی وہی بات ہے کہ حکایت کے پیرائے میں کہنا ہوتا ہے، کیونکہ جو دل ڈائریکٹلی گفتگو کو نہیں سمجھتا وہ کسی واقعے کی رو میں سمجھ لیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے کچھ بیان فرمانا چاہتا ہے تو پھر اس نے کئی جگہوں پہ ان سے غلطیاں اس طرح کروائیں، اس میں صحابہ کرام کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام نے جو کچھ، اب جیسے مثال کے طور پہ اس کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا غالباً واقعہ، وہ نابینا تھے تو وہ بات اونچی آواز میں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ نابینا آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں مجھ سے کتنے فاصلے پہ بیٹھا ہے، تو فطری طور پہ نابینا، حالانکہ ویسے تو یہ بہرے کے ساتھ ہونا چاہیے نا،
کہ جو پہلے سنتا تھا، سن کے اس نے زبان تو سیکھ لی، بول تو اب وہ لیتا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہرا ہو گیا، تو اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ اونچا بولتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے نہیں سنائی دیتا یا کم سنائی دیتا ہے دوسرے کو بھی اسی طرح، تو وہ اونچا بولتا. لیکن نابینا کے ساتھ یہ مسئلہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ نابینا کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا مجھ سے کتنے فاصلے پہ بیٹھا، تو وہ اس لیے کئی مرتبہ حد سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک موقع پہ جو گفتگو کی تو وہ آواز بہت اونچی ہو گئی ان کی، تو ان کو فضا کا پتہ نہیں تھا، نبی پاک علیہ السلام کسی اور سے گفتگو فرما رہے تھے، تو حضور کو یہ ناگوار گزرا. تو اب اس پہ بھی آیتیں نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، تو اگر مجھ سے کہیں تو میں کہوں گا کہ یہ ان سے ہونے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، یہ ان سے ہونے والا نہیں تھا، یہ ان سے کروایا گیا تاکہ وہ آیتیں نازل کی جائیں جو جن کے اندر آداب کی کچھ حکمتیں بیان کر دی جائیں. پھر اس پہ پوری بحث ہے، اس مختصر جگہ پہ تو اس کی جگہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب ہم اس کی تفصیلی وضاحتوں میں پورا وہ بنائیں گے، سلسلہ چلائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ایک ایک چیز کھول کے، اور وہ پھر پوچھنے والے کو ضرورت نہیں ہوگی، اس کے سارے اعتراضات بھی میں ہی بیان کر دوں گا، اور ان میں سے ہر ایک کے جوابات، اور جوابات پہ دلائل، اور دلائل پہ پھر مزید کہ ان کے دلائل کو ہم نے کس لیے ویلڈ مانا، یہ تمام تر بحثیں ساری وہاں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں کیا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ جو حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا، تم ایسا مت کرنا. اب تو صاف آ گیا نا یار. میں بار بار کہہ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی تمثیل کیوں پیش کر رہا ہے، کہ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم ویسے مت ہو جانا، جو غلطی انہوں نے کی تم وہ مت کرنا، جو ان کے نفوس میں، جو ان کے نفسوں میں عیب تھے وہ تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے. اور اب تو صاف. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں استفہام تاکیدی ہے نا، کہ لہجہ سوال کا مگر تاکید کی جا رہی کہ تم ایسے مت ہو جانا، کہ تم بھی وہی ہونا چاہتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوگا. اب تو صاف یعنی کہ استفہام تاکید کے لفظوں میں فرما دیا نا کہ جیسا موسیٰ کی قوم نے کیا تم بھی ویسے ہی کرنا چاہتے. اب صحابہ نے تو ایسا کرنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے تو کچھ طرح کی ایسی چیزیں کروائیں کہ جن کو عام لغت میں شاید غلطی سے تعبیر کیا جائے، مگر ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد ان کے پیرائے میں ہمیں درس دے دیے کہ بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جانا، جیسا انہوں نے اپنے نبی کی بے قدری کی تم مت کرنا، جیسا انہوں نے آدھی کتاب پہ ایمان رکھا اور آدھی کتاب پہ ایمان نہیں رکھا تم ایسے مت ہو جانا، جیسا انہوں نے اپنے مظلوموں کو اپنے علاقوں سے نکالا اور ظالم کی مدد کی اور ظلم کرنے والوں کو رشوتیں دے کے قیدوں سے نکلوائے، یہ تم مت کرنا، تم ایسے مت ہو جانا. جیسے وہ نسل پرست اور نسب پرست تھے اور انہوں نے اپنے نسب پرستی کے چکر میں حق کو ٹھکرایا، تم ایسے مت ہو جانا، موسیٰ کی قوم کی طرح مت ہو جانا. اور جو بھی آدمی اپنے ایمان کی جگہ کفر کو بدل لے گا، ٹھیک ہے، تو اس نے سیدھے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا اور اس نے برا راستہ چنا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مالک کریم قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، قرآن مجید کے باطن سے ہمارے باطن کو، اور قرآن مجید کی حقیقتوں سے ہماری حقیقتوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.